سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ یہ انتخابی مہم کا دورہ ہے، اور بطور خاص جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں ان کے پاس ٹائم بہت ہی قیمتی ہوتا ہے، ٹائم کی کیلکولیشن اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ آج ہم یہاں باغ آئے ہیں، اور ایک ہی ون پوائنٹ ایجنڈا جناب سردار امیر اکبر صاحب کی کمپین میں، اسی طرح بستی میں تنویر الیاس صاحب کی کمپین میں ہم اپنا ایک جو کردار ہے کنٹریبیوشن وہ کر سکیں، تو ان کے شانہ بشانہ تاکہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو سکیں، یہ ہمارا پرپز ہے آج کی اس وزٹ کا۔ اور آج کا ہمارا یہ 2 دن کا ایک پلان ٹور ہے، آرگنائز ٹور، پراپر اس کو اسکیجول کیا گیا ہے، اور اس میں پوائنٹ 1 صرف جیسا میں نے کہا، اور اس کا آج کی اس پریس کانفرنس کے ذریعے میں اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں، صورتحال دیکھ رہے ہیں، ایک ولولہ دیکھ رہے ہیں، لوگوں کے اندر ایک جوش و خروش دیکھ رہے ہیں، چونکہ اس مہم کے انتخابی مہم میں ہمیں مختلف جگہوں پہ جانا ہوتا ہے، تو ہم یہاں باغ میں بھی ایک بھرپور جذبہ اور جوش دیکھ رہے ہیں، اور جس سے ہم یہ یقین کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن ہے، یہاں ڈیولپمنٹ کا، اکنامک ڈیولپمنٹ کا، ہیومن ڈیولپمنٹ کا، یہاں خوشحالی کا، ترقی کا، تاکہ یہاں زندگیوں میں خوشی آئے، مشکلات میں کمی آئے، اس ویژن کو، اس بات کو لوگوں نے قبول کر لیا۔ ابھی پچھلے دنوں جب جناب عمران خان صاحب سے جب ہماری ملاقات ہوئی تو اس کا اظہار میں پہلے بھی کر چکا، تو انہوں نے جو چیز انسپائرنگ تھی وہ یہی بات ہمارے ساتھ شیئر کی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی وہاں بھرپور الیکشن لڑے، الیکشن جیتے، ہم وہاں گورنمنٹ بنائیں اور لوگوں میں خوشحالی اور ترقی کا دورہ ہو۔ اور بطور خاص انہوں نے ڈیولپمنٹ کی بات کی اور ٹورزم کی بات۔ آپ سب باخبر ہیں، پریس کے جو نمائندگان، میں آپ کو بار دیگر مخاطب کرتا ہوں انتہائی محبت کے ساتھ، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے احباب، تو ہم اپنا جو ویژن شیئر کرتے رہتے ہیں۔ آج چونکہ میڈیا کا دور ہے، چیزیں شیئر ہوتی ہیں، ہم تو اس چیزوں پہ ہم ایک عرصے سے ٹورزم پہ، ان چیزوں پہ، اس ویژن پہ کام کر رہے ہیں، تو ہمیں اس ویژن نے پرائم منسٹر عمران خان کی ان کی جو اپروچ ہے، سوچ ہے آزاد کشمیر کو اپ لفٹ کرنے کے حوالے سے، اس نے نہ صرف انسپائر کیا بلکہ ایک بھرپور ولولہ ہمیں دیا۔ اس لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ جوک در جوک، قافلہ در قافلہ اس کارواں کا لوگ حصہ بن رہے ہیں، اور ہمیں انشاءاللہ یقین ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہاں سرخرو کرے گا، کامیابی دے گا، اور یہاں ہماری اس کانسٹیٹنسی میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس طرح ہم دن بدن لمحہ بلمحہ صورتحال جناب میر اکبر صاحب کے حق میں بدلتی دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ ان کا پہلے بڑا کنٹریبیوشن ہے، خدمات ہیں اس کانسٹیٹنسی میں، ہمارے لیے اعزاز ہے، عزت کی بات ہے، تو ہم ان کے شانہ بشانہ، ان کے دست و بازو، ان کے ساتھ پوری قوت اور طاقت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور ابھی آپ سے بات ہو رہی ہے، ہم نے انشاءاللہ ڈیپ روٹیڈ ہمارے کچھ اس وقت میٹنگز جو ہے نا کوآرڈینیٹ ہو چکی ہیں، ہم جائیں گے انشاءاللہ، گراس روٹ تک جائیں گے، لوگوں کو اور موبلائز کریں گے، اپنے کانٹیکٹس، ہمارے ورکرز، ہماری فالوئنگ، مریدین، ہماری صاحب عزیز اقارب ہیں، قرابت داری، سب کے ساتھ میں آپ کی وساطت سے بھی، یہاں کی ساری عوام سے میں کہنا چاہوں گا کہ سب ہر طرح کے دائروں سے نکل کے اس وقت پرائم منسٹر عمران خان کی اس ویژن کو، اپروچ کو، اور ان کے نمائندے کو، ان کے امیدوار کو، سردار میر اکبر صاحب کو، اور اسی طرح دوسری کانسٹیٹنسی میں سردار تنویر الیاس صاحب کو نہ صرف سپورٹ کریں بلکہ بھاری اکثریت کے ساتھ وہ انہیں کامیاب کریں۔ اور ایک میں خوش طبع سا مقرر ہوں، بات اس طرح کرتا ہوں، لیکن جو مریدین ہیں ان کے لیے ہماری بات یہ حکم کا درجہ انہیں دینا چاہیے، اس بات کا حکم ہے کہ وہ اس کارواں میں بھرپور اپنا کردار ادا کریں، جس طرح انہوں نے، میں کل پرسوں یہاں رابطے کر رہا ہوں، جس طرح ہمارے وابستگان نے ہمیں رسپانس دیا، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ تو میرا لمبی بات نہیں کرنی چاہیے، اور اس میں بالکل شارٹ کٹ، چونکہ اس میں افریدی صاحب نے بات بھی کرنی ہے اور پھر میر اکبر صاحب آپ خود وہ بھی بات کریں گے، اور اس کو ہم کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں، لمبی بات نہیں کرتے۔ دوسرا پوائنٹ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ کشمیر پہ جس طرح جناب عمران خان صاحب نے سٹینڈ لیا، فرم سٹینڈ، دو ٹوک ان کے، آپ دیکھتے ہیں ویسٹرن ورلڈ کے ٹور دیکھیں، یو این میں اسپیچز دیکھیں، اور یہاں ہمارے پارلیمان میں پچھلے ٹینیور میں ہم 5 سال اکٹھے رہے، اس میں جو بات انہوں نے کی، تو ان کو کشمیر پہ بالکل پرٹیکولر، ویری کلیئر ان کا ہمیشہ فرم سٹینڈ رہا۔ اور ابھی ریسنٹلی ان کا ویسٹرن میڈیا سے جو بات ٹاک، آپ سب باخبر ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پورے کشمیر کی قوم کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور ان کے اس غیر مبہم سٹینڈ سے کہ جب تک وہ مودی کی جو آئینی دہشت گردی ہے،
اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹتے اور کشمیر کا سٹیٹس بحال نہیں کرتے، اس وقت تک ان سے ٹاک نہیں ہو سکتی، ڈائلاگ نہیں ہو سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کشمیری قوم کا اعتماد جناب عمران خان پہ اور زیادہ بڑھ چکا ہے، ہماری وہ وابستگی اور زیادہ بڑھ چکی ہے۔ یہ رشتہ ہمارا پاکستان سے کبھی کمزور نہیں ہونا چاہیے، یہ رشتہ اس سے مضبوط ہوا ہے اور کبھی اس کو ہم کمزور نہیں ہونے دیں گے، اس رشتے پہ ہم پہرا دیں گے۔ اور اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ یہ جو الیکشن آ رہے ہیں یہ کشمیر کے اس کاز کو اسٹرینتھن کرنے کے الیکشن ہیں، آزاد کشمیر کو اپ لفٹ کرنے کے الیکشن ہیں، پاکستان کے استحکام کے الیکشن ہیں۔ میرا ایک پوائنٹ یہ بھی ہے یہاں کے حوالے سے کہ ووٹر لسٹوں میں بہت سی شکایات آ رہی ہیں، گورنمنٹ کی نائل ہے، گورنمنٹ کو اس ایشو کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا، اور میں یہ کہوں گا الیکشن کمیشن اس کا نوٹس لے، اور کوئی بندہ رائے دہی سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ جن کی ایج 18 ایئر ہو رہی ہے ان کے آئی ڈی کارڈ جو نہیں بنے فوراً بنائیں اور ووٹر لسٹوں میں ان کو لوگوں کو انکلوڈ کریں، ان کے نام شامل کریں۔ تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور امجد افریدی صاحب وہ بات کریں اور پھر میرا کو سلام۔ پریس کلب کے صدر، سیکرٹری جنرل اور سارے پریس ممبران، میں تھوڑا سا جلدی میں ہوں کیونکہ میرا پروگرام چل رہا ہے، میرے خیال میں وہاں بھی آپ کو دعوت ہوگی۔ مجھے پیر صاحب نے حکم دیا تھا اور یقیناً یہ میرے لیے یہاں تشریف لائے تو میں اپنی حاضری یہاں ضروری سمجھتا تھا، تو میں یہاں حاضر ہوا ہوں۔ آپ کے کویشچن آنسر کا سلسلہ وہ جاری رہے گا، آپ ساری باتیں کریں گے۔ میں آپ سے معذرت چاہوں گا کہ میں جلدی نکل جاؤں گا، اگر وہاں آپ آ جائیں گے تو وہاں پھر کویشچن سوال چلے گا۔ میں پیر صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت کرے۔ آپ وقت نکال کے تو یہاں میرے حلقے میں آئیں، یقیناً آپ کا ایک حلقہ اثر بھی ہے، آپ کا یہاں رشتہ ناتا بھی ہے، آپ کا ایک تعلق واسطہ بھی ہے، ایک پریری بھی ہے، اور بڑا آپ کا ذاتی طور پر بھی یہاں بڑا حلقہ اثر ہے۔ تو میں آپ کا دل کی عطا کریوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کے آنے سے ہمارے اس حلقے میں اللہ تعالیٰ اس میں مزید بہتری کرے گا، آنا آپ کے لیے باعث برکت ہوگا خدا کے فضل و کرم سے۔ آپ مزید مجھے یقین ہے کہ 1-2 دن یہاں جب صرف کریں گے تو اس کے بعد خاصی حد تک یہ تبدیلی جو ہے نا اس میں اور بہتری آ جائے گی۔ پیر صاحب نے اسمبلی کے اندر جو کارنامہ انجام دیے وہ تاریخ کا حصہ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کسی کو یہ سعادت دیتا ہے۔ جو قرارداد 50 سال پہلے میجر ایوب صاحب نے جو ہے نا وہ ان کی سعادت سے پاس ہوئی تھی، اس پہ عمل نہیں ہو رہا تھا، عمل کرانے کے اندر ان لوگوں نے پھر اپنا کردار ادا کیا اور پھر جا کر اس کے مقاصد پورے ہوئے۔ تو پیر صاحب کا یہ بڑا کارنامہ ہے، یہ بڑے علمی شخصیت ہے، بڑے متحرک آدمی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی یہ اپنا فعال کردار ادا کریں گے، اور اللہ نے اگر توفیق دی تو آنے والے وقت میں یہ بھی اس حکومت کا حصہ ہوں گے خدا کے فضل و کرم سے۔ جو لوگ ان کے وساطت سے ہمارے ساتھ رابطہ کریں گے تو کل میری ضرورت ہو یا نہ ہو ان کی ضرورت آپ کو پڑے گی، اور یہ بھی اسی حکومت کا حصہ ہوں گے، اور آپ کے بہت سے مسائل اللہ کے فضل و کرم سے ان کے کندھے پہ بھی ہم ڈالیں گے کہ یہ بھی ٹھیک کریں۔ تو میں ایک بار پھر پیر صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے جو پلان کیا ہے آپ اس پلان کے اوپر مطابق جو ہے نا ہر جگہ پہ آپ کا ایک تعلق واسطہ ہے، اس کے اوپر آپ تھوڑا وقت دیں گے، پھر دوبارہ آئیں گے۔ ابھی کیونکہ ہماری کمپین بسم اللہ ہوئی ہے، ابھی شروع ہوئی ہے، کیونکہ ہمارا فیصلہ ہی بہت لیٹ ہم نے کیا ہے۔ میں اشفاق شاہ صاحب یہ ہمارے بہت ہی آپ سب جانتے ہیں کہ ان کی بڑی محنت ہے، پی ٹی آئی کے اندر ان کی محنت ہے، مشقت ہے۔ یہ ٹکٹ کے امیدوار بھی تھے اور مؤثر امیدوار تھے۔ تو چلو ایک فیصلہ ہو گیا، جماعت نے فیصلہ کیا، اور جس فراخ دلی کے ساتھ، جس پیار و محبت کے ساتھ انہوں نے اس فیصلے کو تسلیم کیا اور مجھے یقین دلایا کہ میری جماعت کا فیصلہ ہے، تو میں اس فیصلے کو آن کرتا ہوں۔ انشاءاللہ 6 تاریخ کو ایک بڑا جنب غفیر، 6 ہی ہے شاہ صاحب؟ 3 ہے؟ نہیں آپ کا کس دن ہے؟ اچھا چلیں، وہ ان کی خواہش یہ تھی کہ میری خواہش یہ ہے کہ ہم بڑے پیمانے پہ ایک شمولیت پروگرام کریں گے، اور انشاءاللہ اس میں بھی آپ دیکھ لیں گے کہ ان کا کیا شہر کے اندر، شہر کے یہ سٹی کے صدر بھی ہیں، مجھے یقین ہے کہ یہ اپنا کردار پوری طرح سے ادا کریں گے، اور چلتے چلیں دن اور رات آپ دیکھتے چلیں گے۔ رات کو میں دیکھ رہا تھا نیچے، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ عمر کے اس تقاضے پہ
اور ان کی گفتگو بہت ہی سطحی طور پر آ گئی ہے۔ وہ جو گفتگو کر رہا تھا میرے بارے میں کہ پتہ نہیں کوئی فائل آ گئی، اوپر سے نیچے آ گئی، شرم نہیں آتی بے شرموں کو، بے حیاؤں کو، کہ انسان کی ذاتی کردار کی بات کرتے ہیں۔ پتہ نہیں خدا جانے ان کے ذہن میں، دل و دماغ میں، میں جذباتی ہو جاتا ہوں بعض جگہوں پر۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی وہ 70 سال اس نے کراس کر لیا، وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو گیا۔ ایک دن وہ جو ہے اس نے فتویٰ دیا کہ برادری نے فیصلہ کیا کہ میر اکبر خان بڑا ہے اور میرا بیٹا چھوٹا ہے۔ عبداللہ بن وہی بڑا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، یعنی اپنے بیٹے کو اس نے جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک کر دیا جائے۔ نعوذ باللہ، ایسے لوگوں کو کیا کریں گے؟ کیا گفتگو کر رہے ہو بھائی؟ میں صافی بھائیو آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میں قمر زمان کی نسل کو بھی جانتا ہوں، یہ بڑھ کے میں نے بہت دیکھی ہے، میں جذبات پہ کنٹرول کرتا ہوں، یہ میرا حلقہ ہے، میرا خاندان اسی علاقے میں رہتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ کہیں میں کوئی آواز اٹھاؤں تو اس کو چلنا پھرنا مشکل ہو جائے، الیکشن رہ جائیں گے، دیکھیں گے الیکشن پھر لڑ لے گا کوئی بچ گیا۔ یہ بیہودگی بند کر لینی چاہیے اور یہ فرعونیت بند کر لینی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ تھوڑے دن رہ گئے، میں کوئی تلخی کی ماحول میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں اس کی شدید رات کو جو گفتگو کر رہا تھا کہ فائل ادھر آ گئی تو فائل ادھر آ گئی، مجھے وہ جو الفاظ اس نے ادا کیے میں مناسب نہیں سمجھ، لیکن شرم بھی نہیں آتی لوگوں کو۔ میری زبان اس سے زیادہ لمبی ہے، میں اس کے کردار کو بہت اچھے طریقے سے میں اس کے پرسنل کردار کو بھی جانتا ہوں کہ کس کردار کا آدمی ہے۔ اللہ کا کرم ہے، ساری دنیا ہمارے کردار کو کسی کے کہنے سے، پاگل کے پتھر مارنے سے لوگ جو ہے نا آگے سے پاگل نہیں ہوتے۔ تو بہرحال میں اس طرح چلا گیا، تو میں پیر صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ہمارے محترم جناب امجد آفریدی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنماؤں میں سے ہیں، اور کراچی سے ابھی ریسنٹ پاس میں انہوں نے فیڈرل منسٹر، سابق فیڈرل منسٹر فیصل ووڈا صاحب کی سیٹ پہ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا۔ بھی اس سے پہلے پی ٹی آئی کے جو ہے ٹکٹ پہ یہ صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں کنٹیسٹ کر چکے ہیں۔ بہت وائبرنٹ، فعال، ایکٹیو یہ نوجوان لیڈر ہیں، اور این اے 249 اور آپ سب کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ بیسیکلی ان کے جو بزرگ ہیں وہ ہمارے اسی علاقے سے، حویلی سے ہیں، اور یہ کمپین پہ ہمارے ساتھ پورے اے جے کے میں باغ آ جائے ہیں، حویلی جائیں گے، مظفر آباد جائیں گے، پورے اے جے کے میں ہمارے ساتھ کمپین میں شریک ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکر گزار ہوں سب سے پہلے ہمارے سابقہ ایم ایل اے علی رضا بخاری صاحب، کیونکہ مجھے پارٹی کی طرف سے انسٹرکشن ہوئی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے پورے کشمیر میں کمپین کرنے کی، تو پونچھ ڈویژن ہم نے اسٹارٹ کیا آج، اور مجھے جو گائیڈ کر رہے ہیں، مجھے جو راستہ دکھا رہے ہیں ہمارے بڑے ہیں علی رضا بخاری صاحب، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ انہی کے ساتھ سارا ہمارا پورا کشمیر کا شیڈول ہے۔ اس کے بعد ہمارے میر اکبر صاحب یہاں سے امیدوار ہیں ایم ایل اے کے، ہم لوگ ان کے پاس بھی گئے، ابھی ملاقات بھی ہوئی، ہم ڈور ٹو ڈور جائیں گے۔ میں اپنی صافی برادری کا میں خاص طور پر شکر گزار ہوں، کشمیر کے ایشوز جس طرح سے یہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، کیونکہ میرا خود تعلق حویلی سے، کشمیر سے، میری پیدائش حویلی سے ہو کے ہم کراچی میں چلے گئے، اور میں نے پاکستان تحریک انصاف تقریباً 17 سال سے میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ تو جس طرح سے پوری دنیا کے اندر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کشمیر کا سفیر بن کر آواز اٹھائی ہے، اس وقت کشمیر کے جو لوگ ہیں، کشمیر کے جو ہماری مائیں بہنیں، اب ان کی باری آئی ہے، انہوں نے سپورٹ کرنی ہے، انہوں نے نکلنا ہے، انہوں نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے، امیدوار کو نہیں دیکھنا، کیونکہ ووٹ آپ کا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، اور یہاں کی جو اسمبلی بننے جائے گی وہاں آپ کا ووٹ کاسٹ ہوگا، اور یہ انشاءاللہ جس طرح نئے پاکستان کی بات کی تھی، آج امریکہ کو جس طرح سے وزیر اعظم عمران خان صاحب جواب دے رہے ہیں اور برابری کی سطح پر ان کے ساتھ بات چیت کرنے کی بھی بات کر رہے ہیں، تو یہ
یہ پرانے وزیر اعظم تھے اور آج نئے پاکستان کے نئے وزیر اعظم ہیں. انشاءاللہ نئے کشمیر کا بھی اسی طرح سے ہم مل کر اس کشمیر کا مقدمہ لڑیں گے. اور جس طرح سے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آواز اٹھائی ہے پوری دنیا کے اندر، اقوام متحدہ سے لے کر اور پوری دنیا میں انڈیا کے خلاف، مودی کے خلاف، اور وہ جس طرح سے مظالم کر رہا ہے، اب آپ کی باری، آپ نے کشمیر کے اندر سپورٹ کرنا ہے. انشاءاللہ ہم باغ میں 2 دن رہیں گے پیر علی رضا بخاری صاحب کے ساتھ. دیکھیں انہوں نے جس طرح سے اسمبلی کے اندر، میں نے سنا ہے، میں نے پڑھا ہے، انہوں نے جس طرح سے کشمیر کوز پہ کام کیا، انہوں نے جس طرح سے کشمیر ایکسپریس وے پہ کام کیا، اور اس طرح سے جب حلقے کی بات آئی وہاں حویلی کی، اس پر پیر صاحب نے جس طرح سے کام کیا، ٹیورزم پر کام کیا. انشاءاللہ یہ ڈیلیور کرنے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ حکومت وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اس کشمیر کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت بننے جا رہی ہے. تو یہ تمام کام ہوں گے اور آپ لوگ کا ساتھ ہوگا. صحافی برادران کا میں شکر گزار ہوں جس طرح سے پاکستان کے اندر ہمارے ساتھ اور یکساں برابری کی سطح پر تمام پارٹیز کو کوریج دی گئی. اسی طرح سے میں کشمیر کے اندر بھی زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے، اور جس طرح سے کشمیر کے لوگوں کے اندر اویئرنیس ہے، پولیٹیکل اویئرنیس، میں اس طرح پاکستان کے اندر اتنی اویئرنیس نہیں ہے جتنی کشمیر کے لوگوں کے اندر اویئرنیس ہے، اور کشمیر کاز کی بات کرتے ہیں. انشاءاللہ کشمیر کا مقدمہ یہی نوجوان لوگ لڑیں گے، پوری یوتھ ہمارے ساتھ ہے. ہم جائیں گے مختلف برادریوں کے پاس. اسی طرح سے 1 تاریخ کو انشاءاللہ ہم فارورڈ کوٹا میں جائیں گے پیر علی رضا بخاری صاحب کے ساتھ اور پوری ٹیم کے ساتھ. میں تمام صحافی برادران کا ایک بار پھر مشکور ہوں. انشاءاللہ ہم کمپین کریں گے پورے کشمیر میں. یہ 25 دن ہم نے کمپین کرنی ہے. جہاں بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے، ہم کوشش کریں گے کہ گھر گھر پر جا کر ہم تبلیغ کریں، ہم وزیر اعظم عمران خان صاحب کا پیغام گھر گھر تک پہنچائیں. بہت شکریہ. پوری پارٹی کو چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں جانے سے لے کر آج یہ 2021 اس تک یہ سارے کے سارے ہمارے جو ایم ایل اےز ہیں جو منتخب کرتے ہیں، جو آنے والی حکومت کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ ترقی کرے گی. آپ پچھلے 4-5 سال کی جو آپ ترقی کے سفر پہ آپ کا جاری رہا، آپ حکم کریں، تو یہ کیا بات ہے کہ آپ کو ہر آنے والی حکومت زیادہ ترقی والی نظر آتی ہے؟ حالانکہ جو عمران خان پاکستان میں تو زیادہ اتنا ڈلیور نہیں کر سکتے مہنگائی کے حوالے سے، لوگوں کے حقوق کے حوالے سے. تو آپ کیا میزبانی ہم درویش فقیر لوگ ہیں، ہمارے لیے فخر ہے، اور آپ بار بار آئیں، اسلام آباد والے آستانے پر بھی آئیں، بساں شریف بھی آئیں، تو ہمارے لیے عزت ہے. آپ نے عزت بخشی، میں آپ کا شکر گزار ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ توقع رکھنا کہ آنے والی گورنمنٹ ڈیلیور کرے گی، دیکھیں یہ کنٹینیو ایفرٹ ہوتی ہے، یہ سٹرگل ہوتی ہے. بینگ اے لیجسلیٹر پارلیمنٹیرین، میرا پورا ٹریک ریکارڈ 5 سال کا اسمبلی کا اٹھا کے دیکھ لیں، وہ انتہائی آپ کو ایکٹیو نظر آئے گا، متحرک نظر آئے گا. 2-4 نہیں، 20 نہیں، سینکڑوں ایشوز کو ہم نے ریز کیا. میرا خیال ہے فیو آپ کو پارلیمنٹری ملیں گے جنہوں نے بڑا جینون جا کے ایشوز کو ریز کیا، ایڈریس کیا. تو ہم نے پورا فوکس کیا لیجسلیشن پہ، ان چیزوں پہ. تو یہ تمام چیزیں جہاں خرابیاں تھیں، دیکھیں آئی واز ناٹ پارٹ آف دا گورنمنٹ، میں ٹریری بینچز کا حصہ تھا، لیکن میں کوئی آفس حکومت کا میرے پاس نہیں رہا. لیکن میں نے ایز اے لیجسلیٹر وہاں اپنا رول پلے کیا، اور اس میں یہ گزارش کروں کہ جہاں اچھی بات تھی کھل کے تعریف کی، جہاں کمی کوتاہی تھی کھل کے تنقید کی. لیکن وہ تنقید میری کنسٹرکٹیو کرٹیسزم تھا، ہمارے اندر نیگیٹیوٹی نہیں ہے. باقی آپ نے پاکستان کی بات کی، میں یہ سمجھتا ہوں، میرا اپنا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ اوور نائٹ کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوتی ہے. پرائم منسٹر عمران خان صاحب ایک اپ رائٹ لیڈر ہیں، ڈیڈیکیٹڈ ہیں، کمیٹڈ ہیں، سنسیئر ہیں، اور پاکستانیت ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. ابھی ہم ان کے ساتھ بیٹھے، ٹھیک ہے میں نے جوائننگ دی، میں اس سے پہلے بھی میں ان کے ساتھ کام کر چکا ہوں. میں 1 نیشن 1 ایجوکیشن جو ایک قوم ایک تعلیم کے ایجنڈے پہ ان کے ساتھ کام کر چکا ہوں. تو ان کو ہم نے سنسیئر پایا.
اور ہم پوری توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان میں بھی حالات مزید بہتر ہوں گے، وہاں بھی جو لوگوں کی مشکلات ہے کمی آئے گی۔ آزاد کشمیر میں ان پرٹیکولر میں یہ کہوں گا کہ ہم نے جیسا کہ میں نے عرض کیا ماضی میں بھی کوشش کیا کہ یہاں بہتر آواز بلند کی جائے، آنے والے وقت میں ہماری توقعات ہیں۔ باقی اس میں میرا خیال ہے میں یہ واضح کرتا چلوں ایسی بات کوئی نہیں ہے کہ ایک سورج غروب ہونا ہے دوسرا طلوع ہونا ہے اس کے پیچھے جانا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ ہم ایک کمٹمنٹ کے ساتھ، ایک ڈیڈیکیشن کے ساتھ تسلسل سے جو کام کر رہے ہیں، ہم اسی مشن کو لے کے ہم نے جوائن کیا ہے اور ہمیں یقین ہے اپنی ایفرٹ کریں گے۔ ہم کو دعویٰ نہیں کرتے، کوئی بلند ایک بات نہیں کرتے، لیکن جہاں تک ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم نے دلچسپی اور انٹرسٹ دیکھی ہے چیئرمین عمران خان صاحب کی، ان کی ٹیم کی، تو ہم سمجھیں گے کہ یہاں بھی اچھی ٹیم آئے گی اور ہم ڈیلیور کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ ہم یہ کوشش کریں گے آزاد کشمیر اپلفٹ ہو، یہاں بہت بڑا پوٹینشیل ہے، آپ کا ٹورزم کا پوٹینشیل ہے، ہم چاہیں گے کہ اس کو انڈسٹری کا درجہ دیا جائے، ہم چاہیں گے یہاں ان امپلائمنٹ ختم ہو، اور ہم یہ چاہیں گے کہ یہاں بہت سی چیزیں آپ کا ہائیڈرل ہے، مائنز منرل ہے، جس کے ذریعے آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں اور بہت سا ریونیو آپ لوکل جنریٹ کر سکتے ہیں۔ ان چیزوں پہ انشاءاللہ ہم نہ صرف کام کریں گے بلکہ کنٹینیولی ہم اس پہ کانسیپٹ پیپر تیار کرتے ہیں۔ ہمارا کام لکھنے پڑھنے والے لوگ ہیں، ہم تعویذ بھی لکھتے ہیں لیکن باقی کام بھی کرتے ہیں۔ تو اس میں کانسیپٹ پیپر میں نے ریسنٹلی دیا ہے پرائم منسٹر عمران خان کو میں نے خط لکھا، ابھی آفریدی صاحب نے ذکر کیا، وہ میں نے کہا کہ آپ کاک پل سے لے کے راولا کوٹ تک 90 کلومیٹر ایکسپریس وے بنائیں، اس کو لنک کریں ہم باغ سے، ویلی سے، سنوتی سے، تو یہ گیم چینجر انشاءاللہ۔ میں آپ کو یہ کہوں، میری بات یہ لکھ لیں آپ ہمارے قابل قدر صحافی ہیں، انشاءاللہ یہ گورنمنٹ بنے گی، میگا پروجیکٹس آزاد کشمیر میں لے کے آئیں گے انشاءاللہ، یہ انشاءاللہ ہم یہ کریں گے، اس پہ ہم پیرا دیں گے، اور یہ آپ کو بھی اندازہ تھوڑا بہت آیا کہ ہم جہاں پیرا دیتے ہیں وہ کام ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا میں آپ کے حوالے سے ایک الزام ہے کہ آپ نے ایک جماعت کے ساتھ وفاداری کا اعلان کیا اور اس کی وضاحت آپ کی نہیں آئی کہ یہ کیا مقصد ہے۔ اور دوسرا جو میرا سوال ہے کہ جمعیت علماء جموں و کشمیر کی طرف سے علامہ امتیاز احمد صدیقی صاحب نے جو اتحاد کیا ہے کے ساتھ، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو نمائندگی ملے گی علماء اسمبلی میں۔ اس سلسلے میں بعض جو ہے اردو کی طرف سے ان کے خلاف بیان آ رہے ہیں، اس میں آپ کا موقف کیا ہے؟ ایک بات یہ ہے کہ جو اوتھ یا حلف کی بات ہے، یہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ جو کہ میرا 1-to-1 میچ چلا ہے اس پہ، اور وہ میں جیت گیا ہوں میچ، وہ ہار گئے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ وہ ایک اوتھ کی بات کرتے ہیں، میں 3 اوتھ کی بات کرتا ہوں، اور ہم ذمہ دار لوگ ہیں، ہر 3 اوتھ جو حلف تھے ان کی ہم نے پاسداری کی۔ وہ کون سے آپ پوچھ سکتے ہیں؟ ایک اس وقت کی جماعت کے ساتھ تھا، میں اس کے تاسیسی کنونشن میں تھا، میں اس کے بانیوں میں سے تھا، میں مرکزی عہدیدار تھا، تو ہم نے پوری سنجیدگی سے اس میں اپنا جو وقت گزارا تو اس اوتھ کی پاسداری کی، جماعت کے مفاد کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا، پورا ڈیلیور کیا۔ دوسرا ہمارا ایز اے بینگ اے پارلیمنٹرین ایک اوتھ تھا، اس کو جب تک میں نے 28 آف لاسٹ منتھ جب تک کہ میں نے اس سے ریزگنیشن نہیں کر لیا، اس کی میں نے پاسداری کی۔ ہر اوتھ کا ایک ڈیوریشن ہوتا ہے، اس ڈیوریشن کی پاسداری کی۔ ایک آخر ذکر اوتھ ہے جو بالکل غیر اسلامی، غیر اخلاقی ایک اوتھ کا ارینجمنٹ پرائم منسٹر صاحب نے کیا تھا اپنی کرسی کو بچانے کے لیے، تو ہم نے کبھی اس مجلس کا بھی انکار نہیں کیا اور اس کی ڈیوریشن کا بھی ہم نے پاسداری کی۔ وہ پاسداری وہاں ایک ممبر اسمبلی تھے ہمارے یاسر رشید صاحب، انہوں نے اس مجلس میں کہا تھا کہ جن کو ٹکٹ نہیں ہوتا کیا وہ اس کے پابند ہیں؟ انہوں نے کہا جن کو ٹکٹ نہیں ہوتا وہ عادت ہے ان کی، وہ اس کی پابند نہیں۔ اس پہ جو ہمارے خلاف پریس کانفرنس کی وزیر اعظم صاحب نے، پھر ایک تقریر کی پرائم منسٹر ہاؤس میں، اس میں انہوں نے اس اسٹیٹمنٹ کا ذکر بھی کیا ہے، اور میں اس کو ابھی وضاحت میں لمبا اس لیے جانا چاہتا کہ میں اس پہ پورا وضاحتی اسٹیٹمنٹ دے چکا ہوں۔ باغ کے اخبارات کا شکر گزار، انہوں نے جو سپر لیڈز ہوتی ہیں ان کے ساتھ موقف شائع کیا آپ نے، میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور اس میں بھی یہ گزارش کروں کہ میرا اس پہ 25 منٹ کا ڈیٹیل بیان یوٹیوب پہ موجود ہے اور سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا ہے، اس پہ میں نے ود ریفرنس اس موضوع پہ بات کی ہے۔ اس کے 2-3 شعبے، ایک تو یہ غیر اس میں فتویٰ ہے تمام مکاتب فکر کے کہ یہ بالکل قابل مذمت کام انہوں نے کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم نے پاسداری کی، حلف کی پاسداری کی، اس پہ قائم رہے، کوئی ہم نے بالکل پوری ذمہ داری سے کہتے ہیں۔ اس پہ میں نے پرائم منسٹر صاحب کو کہا تھا کمیٹی علماء کی بنا لیں، ہم بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، ہم اس کو قانونی، آئینی، اخلاقی، دینی ہر طریقے سے فیس کرنے کے تیار ہیں۔ اس طرف وہ نہیں آئے کیونکہ علمی بات وہ نہیں کرنا چاہتے۔ اور
اس کے علاوہ یہ تھا کہ ہم نے اس میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس میں وائلیشن والا تصور نہیں ہے، اس میں بہت کلیئر تھا، لیکن اس کو وہ ایز اے ہتھیار استعمال کرنا چاہ رہے تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ وہ اپنی لیڈرشپ کو بتا سکیں یہ لوگ بڑے خراب تھے، چلے گئے۔ دوسرا یہ پی ٹی آئی کے حوالے سے جو ہے نا ایک مذہبی منافرت پیدا کرنا چاہ رہے تھے، تو وہ دونوں فائر ہم نے ان کے جو ہے نا وہ کیا کر دیا، ڈیفیوز کر دیے۔ ہم چونکہ اپرائٹ بات کرتے ہیں، پڑھی لکھی بات کرتے ہیں، تو اس میں فتوے موجود ہیں، میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، پورا ہمارا موقف موجود ہے، ہم ہر وقت حاضر ہیں، اور یہ بالکل پراپگنڈا ہے ہمارے والے سے کہ ہم نے کسی اوتھ کی آخری بات یہ ہے کہ کسی نے اگر اوتھ کی خلاف ورزی کر بھی دی ہے تو اس پہ تقریر نہیں بنتی ہے گھنٹے کی فاروق حیدر صاحب کی، اس پہ شرعی حل بنتا ہے۔ تو شریعت محمدیہ میں اس کا حل موجود ہے، جب شریعت نے کوئی حل رکھ دیا ہے تو کمپین پولیٹیکل کرنا دس از ان ایکسیپٹیبل۔ کیا لے کے آئے؟ آزاد کشمیر میں جتنے بھی لوگ تھے اس جمع ہو گئے، کیسے کے خلاف جو اجنڈا لے کے آئے تھے تو وہ ناکام ہوئے یا کامیاب ہوئے؟ اس جماعت نے آپ کو ممبر اسمبلی بنایا ہے، اس جماعت کو آپ نے 5 سال کے بعد چھوڑ دیا ہے۔ اس طرح میرے لوگوں کی بات کر رہے تھے مجھے ملا گیا، لیکن انہوں نے بہت دور سے طلبا لے کے اس جماعت کو چھوڑ دیا۔ یہ تو یہی چلا کہ کیا آپ کامیاب کرنا چاہتے ہیں یا ناکام ہونا چاہتے ہیں؟ جس طرح میں وضاحت کر چکا، کسی بھی پارٹی کے ساتھ آپ کی جو کمٹمنٹ ہے، اوتھ کا ڈیوریشن ہے، آپ پاسداری کریں، اس کے بعد آپ کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے۔ ہر پارلیمنٹیرین، ہر پولیٹیشین کے ایشوز ہوتے ہیں، اس کے اپنے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، وہ اپنا ڈیسیژن ان کی روشنی میں لیتا ہے۔ میرا خیال آج باخبر دنیا ہے، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کا دور ہے، کتنا اچھا رویہ اس 5 والی جماعت والے لے کے یہاں کے قائدین نے ہمارے ساتھ رکھا۔ ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے، اس لیے کہ ہم ٹھیک ہے، میں ایک درگاہ کا سجادہ نشین ہوں، میں پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں، ہمارے سینے کے اندر وسعت ہے، ہم گھنٹوں بات کر سکتے ہیں، وہ 2 منٹ ان کی بات مجھ پہ ہوتی ہے، دعا الف سے شروع ہوتی ہے، دعا پہ ختم ہو جاتی ہے، تو ہمارا سینہ بھرا ہوا ہے باتوں سے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا ایک ڈیموکریٹک رائٹ تھا، ہم نے دیکھا اور ہم نے لوگوں کی انٹرسٹ پہ فیصلہ لیا۔ ہم نے نہ پہلے اپنی ذات کے لیے فیصلہ لیا، نہ آئندہ کو ذات والا، ہم پبلک انٹرسٹ میں۔ دوسری بات آپ نے کیا کہ کرپشن فری کشمیر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرائم منسٹر عمران خان کا بالکل ویژن ہے، ہم اس پہ بالکل کام کریں گے۔ جن لوگوں کا آپ نے بات کی، میں کسی فرد واحد کے حوالے سے میں نہیں کہہ سکتا کہ فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے۔ یہ بڑی جماعت ہے، پی ٹی آئی جو ہے نا ایک پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، وفاق میں گورنمنٹ میں ہے، یہاں ایک بڑی جماعت بن چکی ہے، خلق خدا کشاں کشاں آ رہی ہے، تو روک سکتے ہو تو روک لو۔ مقابلہ ہے آپ کی جماعت بھی بڑی ہے، اور آپ کے مقابلے کی بھی جو جماعت ہے وہ بھی بڑی ہے، جیسے پیپل پارٹی بھی ہے، ڈاکٹر ڈاکٹر بھی ہے، اچھا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا آئندہ انتخابات میں آپ کی جماعت اکیلی لڑے گی یا آپ کسی کے ساتھ؟ دیکھیں، اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح میں رجحان دیکھ رہا ہوں، اب دیکھیں پالیسی میٹرز ایگزیکٹ کیا ہیں اس پہ میں زیادہ کمنٹ نہیں کر سکوں گا، لیکن میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جس طرح میں رجحان دیکھ رہا ہوں، میں چونکہ اکراس دا اسٹیٹ کمپین کر رہا ہوں، پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے حکم پہ، ہم اب ٹاپ لیڈرشپ کے حکم پہ کمپین میں ہیں، تو ہم پورے جے کے میں جا رہے ہیں، تو ہم ایک چینج دیکھ رہے ہیں، ہم ایک ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں، ہم ایک لوگوں کے اندر جو ہے نا امید دیکھ رہے ہیں، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو میرا خیال ہے کوئی اتنی مشکلات پیش نہیں آئیں گی، لیکن جو انڈرسٹینڈنگ جماعتوں سے ہر وقت آپشن اوپن ہوتے ہیں، ان اوپن آپشن کے ساتھ جو ہے نا میرا لیڈرشپ آگے بڑھ رہی ہے، تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا۔ پلیز آپ یہ بتائیں کہ یہ جو حکومتیں ہیں یا سیاسی جماعت ہے، یہ جو اس طرح سے اپنے کارکن سے، اپنے ورکر سے یا اپنے ممبران اسمبلی سے جو جبری ہیلپ لیتے ہیں، اس کی شریعت میں کیا گنجائش ہے؟ کیا اس طرح جائز ہے؟ درست ہے؟ اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ آج کل جتنی بھی سیاسی جماعت ہے انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ وہ بات کر رہے ہیں، لیکن تحریک آزادی کشمیر کو انہوں نے فصل میں ڈال دیا ہے، اس پہ کوئی بات نہیں۔ بالکل، ایک تو میں حال آپ کے دوسرے سوال کا جواب میں پہلے دینا چاہوں گا کہ کشمیر کی تحریک ہمارا سب کچھ ہے، کشمیر کی تحریک سب سے اول ہونی چاہیے، سب سے پہلے ہونی چاہیے، اور ہم تحریک آزادی کا بیس کیمپ ہیں، ہمیں کمی کوتاہی کو دور کرنا چاہیے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جہاں ہماری کوتاہی ہے۔ دیکھیں کشمیر پہ ہم سب، ہماری کوئی پھر جماعت نہیں ہے، آپ میڈیا کے لوگ ہیں، پوری قوم ایک ہے، ہم پورے پشتمان ہیں تحریک آزادی کشمیر کے،
اور اس میں لفاظی نہیں ہونی چاہیے، پورے اخلاص سے ہمیں اس پہ کمٹمنٹ سے کام کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس آنے والے وقت میں اس پہ کوشش کریں گے۔ تو جہاں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اہمیت کوئی اگر نہیں دے رہا ہے تو بہت بڑا غلطی اس کو قرار دیا جائے گا، لیکن جہاں تک ہم نے پارلیمان میں دیکھا، جب بھی ہم نے کشمیر پہ بات کی، میں آج افضل صاحب سے گاڑی میں بات کر رہا تھا، کشمیر پہ ہمارا کہ اس ایشو پہ کبھی کوئی ایسا اختلاف نہیں پایا گیا، تو اس پہ ڈیلیور کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا، آپ نے حلف پہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے، اس پہ میں دوبارہ دہراؤں گا، میرا یوٹیوب پہ 25 منٹ کا ایک ڈیٹیل بیان ہے، لیکن شرعی آپ اس میں اگر اس میں آپ لینا چاہیں میری رائے کیا ہے، تو دنیاوی امور جس طرح کے یہ مادی امور ہیں، ان پہ حلف لینا اس کو جو ہے نا فقہا نے جائز قرار نہیں دیا، اس کو ناپسند قرار دیا ہے، اور اس پہ اس طرح کا حلف نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا، فقہا نے یہ بھی کہا ہے کہ جو شرعی دینی امور ہیں اسی پہ آپ پاسداری کریں، اگر بلکہ اس پہ یہ بھی کہا کہ فتاویٰ سارے مکاتب فکر کے موجود ہیں کہ کسی ایسی اوت ہوگی یا دنیاوی امور میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ قائم رہنا زیادہ تکلیف دہ لوگوں کے لیے، یا اس میں کوئی معاملہ ہے، تو اس کو آپ حلف کو توڑ کے آپ اس کا کفارہ ادا کریں، کفارہ قسم ادا کریں۔ تو شریعت میں سارے معاملات موجود ہیں، اس میں کوئی تعویل والی بات نہیں ہے، شرعی احکام ہے، شرعی احکام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیے ہیں، یہ کوئی کسی کی پولیٹیکل وہ چیز نہیں ہے۔ جب میں نے یہ احکام بیان کیے تو اس پہ کمنٹ وہ کر رہے تھے ہمارے دوست کے، جناب انہوں نے کیا کیا تعویلیں شروع کر، تعویل نہیں ہے، شریعت کے حکم واضح ہیں۔ میرے دو مختصر سے سوال ہیں، کے ساتھ اچھا، آپ پہ بین الاقوامی سوالت کی ہیں، باہر کی دنیا میں جا کے کشمیریوں کی نمائندگی بھی کرتے ہیں، آپ کی پارٹی کے حوالے سے کام ترسل کیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی لاجک کے پیچھے تقسیم کشمیر کا فارمولہ ہے اور کشمیر کو کہیں نہ کہیں صوبہ بنانے کی سازش ہے۔ ایک سوال۔ دوسرا یہ بتائیں کہ آپ ملازمین کو پرائم منسٹر آزاد کشمیر میں پرماننٹ کیا آپ اس میں، اس حوالے سے آپ کا اپنا نقطہ نظر کیا ہے؟ کیا یہ درست عمل تھا یا ان کے کوئی شرائط ہوتے ہیں؟ اس میں گزارش کروں جی کہ جو کشمیر کی بات ہے، پہلے بھی کشمیر کمز فرسٹ، پوری کشمیر کی قوم مسئلہ کشمیر پہ کھڑی ہے، پوری پاکستان کی قوم کھڑی ہے۔ ہماری اس تحریک کے لیے بلیسنگ یہ ہے کہ پوری پاکستان کی قوم آپ کی پشتبان ہے، آپ کو تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ میسر ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا اتنا فرم سٹینڈ اور غیر مبہم دو ٹوک ان کی بات، آپ ان کی اسپیچز سنیں یو این میں، ان کا انٹرنیشنل میڈیا کو ایڈریس کرنا آپ اور سنیں، انٹرنیشنل فورمز میں ان کی بات سنیں، اور ریسنٹ پاس میں ان کا جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے جس میں کشمیر کا انہوں نے مینشن کیا، میرا خیال ہے اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، اور اس میں صرف یہ پولیٹیکلی کمپین، مجھے افسوس ہوتا ہے کشمیر کے سینسٹیو ایشو کو ایز اے پولیٹیکل جو ہے نا کمپین کے طور پر لوگوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کشمیر پہ ہم سارے اکٹھے ہیں، پاکستان کی سالمیت کے لیے ہم اکٹھے ہیں، ہم سری نگر کی بیٹیوں کو، جوانوں کو، بزرگوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے آزادی کے سفر میں، حریت کے سفر میں ان کے ساتھ ہیں۔ اور دوسرا آپ نے کیا پوچھا تھا سوال؟ اڈھاک ملازمین کے حوالے سے میں نے بالکل آواز اٹھائی ہے، میرا ویڈیو وائرل ہوا، میں بالکل ان پڑھے لکھے نوجوانوں کے ساتھ کھڑا ہوں، ان کے شانہ بشانہ ہوں، جو ڈگریاں لے کے جو انہوں نے، میں نے تفصیلاً یہ اسٹیٹمنٹس پہ دیا ہوا ہے، اور اس میں نے یہ کہا ہے کہ جو این ٹی ایس اور پی ایس سی کے ذریعے ہم نے نام کمایا تھا، اڈھاک کا چھرا چلا کے نام ہم اپنا ختم کر دیا ہے۔ یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ میں ریاست کے بچوں اور بچیوں کو جو پڑھے لکھے ہیں ان کو کہوں گا کہ اس ایشو پہ وہ کھڑے ہو جائیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، اور ان کے میرٹ کی بحالی کے لیے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم میرٹ کے قتل عام کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔